السلام علیکم۔ پاکستان کے تمام حق اور سچ کا ساتھ دینے والے جو کہ مہدی بھائی اور ان کی بیٹی کمسن بچی ملت کی بیٹی اس کے لیے آواز اٹھانے والوں کے لیے سلام پیش کرتی ہوں، اور سب کو ابھی محرم ہے، میں مبارکباد تو نہیں دوں گی، ظاہر بات ہے جس طرح ہمارے نبی ہمارے رسول کی آل کو تشہیر کیا گیا بے گناہ، اس کے لیے ہم لوگ 1400 سال سے جو یہ ہوا ہے اس کے لیے ہم لوگ سوگ مناتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جتنی بھی خوشیاں ہوں گی مہدی بھائی کی بیٹی ان سے ملے گی، پہلے ہی مل جائے گی، لیکن اس کی اور ہم سبوں نے جتنی بھی ماؤں نے جدوجہد کی دعائیں مانگی ہیں، ان ظالموں کے حق میں آواز اٹھائیے کہ پروردگار ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ان کو کیفر کردار پہ پہنچائے، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ ماشاءاللہ سے لوگ نبی کے نواسے کا پرسہ دیتے ہوئے اور ظالموں کو کیفر کردار پہ پہنچا رہے ہیں، اور پروردگار بڑا رحمان و رحیم ہے۔ بے شک اس وقت سائمہ بھابی مہدی بھائی جس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں، وقال قیس بھائی کے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری حالتیں اتنی زیادہ بری ہو گئی ہیں، ہم اتنی ٹینشن میں آ گئے تو ان ماں باپ کا تو کوئی ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ان کے دن کا رات کا لمحوں کا، خدا ان کو صبر دے اور ہمت دے، طاقت دے، اور جلد سے جلد ان کے ساتھ جتنی بھی ظلم ہوا ہے اس کے لیے ان کو خوشیاں عطا کر دے، پروردگار ان کی بیٹی کو ان سے ملا دے، اور سب سے پہلے جلدی سے MLO ہو جائے، کیونکہ یہ کم وقت ایسے ہیں کہ یہ اگر بیٹی گئی بھی تو تب بھی یہ گندے باتیں کرنے والے ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ سے جہاں تک یہ جج صاحب تک ہماری آواز پہنچے تو ہم سب مائیں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ حق و سچ کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن جلدی کریں، بہت دیر ہو گئی ہے، MLO کرا کے بچی کو ماں باپ تک پہنچائیں، وہ آپ کی بھی بچی ہے، ہماری بھی بچی ہے، مہدی بھائی کی بلکہ پورے قوم کی بچی ہے۔ جس طرح آپ نے ان ظالموں کو آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹا خدا نے حق اور سچ کا بول بالا کیا، ان ظہیر اور شبیر کو جیل میں ڈالا ہے، ان گناہ کرنے والے کیا نہ کہیں گے نکاح خواہ اور گواہ کو بھی جیل میں رکھا ہے، تو آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھیں کس طرح غلط ہوا ہے کمسن بچی کا، ساری رپورٹیں آ گئی ہیں، نکاح خواہ پہ بچی کے دستخط نہیں ہے، جو چاہا انہوں نے زبردستی سے کہہ دیا، کون کون جھوٹا ہے سب نظروں میں آ رہا ہے، انشاءاللہ خدا ان سبوں پہ اپنا خیر نازل کرے گا، اور ضرور یہ لوگ سب جیلوں میں ہوں گے۔ ایک بات مجھے اور کہنی ہے، ساری عوام کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ماؤں کو کہنا ہے کہ اس وقت کو یاد کریں کہ جب سے یہ بقول خیز بھائی کے کہ تھو ٹیوبر کا جو ٹولہ ہے، ان میں جو مسلسل یہ لوگ کہہ رہے ہیں بچی کو ماں سے کیوں نہیں ملایا، بچی ماں سے کیوں نہیں ملی، ماں باپ اتنے قریب ہیں تو بچی سے کیوں نہیں ملے، کیوں نہیں مل رہا اپنی بچی سے۔ چلو وہ تو قانون کو رکھتے ہوئے اس قانون کے تحت چل رہے ہیں، جو قانون کہہ رہا ہے اس کو وہ پاسداری کر رہے ہیں اور اس کو مانتے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور اگر انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ قانون جو ہے عدالت ان کو حکم دے گی کہ بچی ان کے پاس جائے اور ان سے ملے، لیکن ان سے پوچھے ان کے اوپر کون سی قید لگی ہے، کہاں ہے وہ جھوٹی یوٹیوبر اماں، جا کے کیوں نہیں مل رہی اپنے بیٹے سے، نقلی بیٹے سے ظہیر سے کیوں نہیں مل رہی، جیل میں جا کے جائے ملے نا اس سے ساتھ گلے مل کے روئے نا، اس کی زنجیروں کو پہ پانی ڈالے نا، ٹھنڈا کرے نا اس کو۔ اور اگر آپ کو اتنا تھا کہ تاکہ دعا زہرا کو تو آپ لوگوں نے نشہ دیا ہوا ہے، جو کچھ بھی کیا ہوا کہلوانا چاہ رہے ہیں، ڈرایا دھمکایا، آپ کی شکلیں دیکھے تو وہ کہہ ہی نہ سکے ماں باپ سے مخالف ہو جائے جو آپ نے اس کو فیڈ کیا ہوا ہے، بچی ہے وہ، تو آپ لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ ماں باپ کے سامنے آ کے وہ اس طرح سے کرے یا ہم ڈرائیں دھمکائیں تو پھر وہ ڈر جائے، تو اس لیے آپ لوگ چاہ رہے تھے۔ اب آپ کو کس نے ڈرایا بھائی، آپ جائیں نا ظہیر سے ملے نا، کیوں نہیں مل رہی ظہیر، آئیے نا وہاں سے بند کمرے میں سے، AC والے کمرے سے نکلیں، اپنا آپ کو میک اپ ذرا چھڑا کے دھو کے ہٹا ہے نا، لانتی چھپکلی تو لگتی ہے بالکل ہی۔ اور کیا کہتے ہیں کہاں ان کی اماں سیلاب کے پانی میں بہ رہی ہیں، کبھی پولیس جاتی ہے ان کو کہیں ڈھونڈنے تو وہاں پر سیلاب کے پانی سے گڈھے میں چلی جاتی ہے بہ کے، کبھی کہیں جاتی ہے تو وہ کہیں پانی میں چلی جاتی ہے، پولیس پکڑنے نہیں پا رہی بیچاروں کو کیونکہ وہ تو سیلاب کے ریلے میں بہ رہی ہیں، ان کو تو پکڑ ہی نہیں پا رہی پولیس، نظر آتی ہیں چھپ جاتی ہیں، نظر آتی ہیں چھپ جاتی ہیں، تو ان سے کہیں نا ہمت کریں اپنے بیٹے کو جائے نا، آپ تو کہتی تھی میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی، مر جاؤں گی، اب کیوں نہیں مر رہی،
شرم سے سیلاب کے پانی میں مر جائے. ان سے کہیں آپ کیوں نہیں مر رہی, آپ کیوں اپنے بیٹے سے ان کے اوپر کیوں نہیں فورس کر رہے؟ جو سگی ماں ہے اس کے ایک نہیں دو بیٹے جیل میں ہیں, کیوں نہیں جا رہی اپنے ماں بیٹوں کو چھڑانے؟ کیونکہ سرغنہ تو خود ہی ہے, بیٹوں کو تو اسی نے سکھایا ہے. تو جو بیٹوں کو سکھایا ہے تو سمجھے گی کہ یہ بیٹے بھی میرا کان پکڑ لیں گے, چبا جائیں گے کہ ماں تو نے جو ہمیں سکھایا تھا گندا کام کرنا. تو ماں بھی پھنسے گی, خود پھنسیں گی نا, خود کو ڈر ہے اپنی. اب اپنی سے پیار ہو رہا ہے, بیٹوں سے پیار نہیں ہو رہا. جائیے نا, آپ کے بیٹے تو اتنی وہاں پہ بند ہیں بےچارے, مچھروں میں ہیں, ان کو موشن ہیضہ اور پتن کیا کیا غلاظتیں ہو رہی ہیں. اپنا پنکھا ہے نا, کراچی کی بریانی سب انہوں نے کھا لی, اب ان کو ہیضہ ہو رہا ہے, سب انہوں نے کھا لیا ہے, ان کو ہیضہ ہو رہا ہے, ان کو پانی بھی ہضم نہیں ہو رہا, ان کو کوک بھی ہضم نہیں ہو رہی. ان کی تاریخ روڈ کی شاپنگ بھی ختم ہو گئی. اب وہ بیچارے کا کیپ جو پہنتا تھا وہ کیپ بھی اڑ گیا ہوا میں, کراچی کی طوفانی ہوا میں. اب چترول ہو رہی ہے, جو اس نے کھایا تھا نا اتنا, شبیر کا پیٹ موٹا ہو رہا تھا, تو اب پولیس والوں کا پیٹ ہلکا ہو رہا ہے یا ان کا. تو اب جو ہے آپ کے بیٹے کے شبیر کی تون ہلکی ہو رہی ہے, اس کے ڈنڈے ہو رہے ہیں, جائیں اس سے ملیں. تو اب کیوں نہیں مل رہے؟ کیوں آپ مہدی بھائی کی بیوی کو, سائمہ کو, بھابھی کو, سب کو کہہ رہے تھے کہ بیٹی سے نہیں مل رہے, بیٹی سے نہیں مل رہے, اب آپ کیوں نہیں مل رہے؟ میرا یہی کہنا ہے ساری ماؤں سے, دیکھیں صبر کا کتنا بڑا انجام ہوتا ہے. لیکن ہم سب دعا کریں گے پروردگار سائمہ بھابھی کو صحت دے, اور اتنے بڑے غم سے پروردگار ان کو نکالے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام سے ملایا. تو اسی طرح انشاءاللہ مہدی بھائی ان کی بیٹیوں سے, دونوں چھوٹی بیٹیوں سے, اور سائمہ بھابھی سے, اس کی نانی سے, اس کے پورے اہل خانہ سے پروردگار دعا زہرا کو, کمسن بچی کو جلد سے جلد ملائے گا. الہی آمین. اور انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ وقت آنے پہ مٹھائیوں کے ٹوکرے بانٹیں گے, خوشیاں منائیں. ہم کوئی گندے الفاظ نہیں بکیں گے ان لوگوں کی طرح, ہماری تربیت میں یہ نہیں ہے. ہماری پوری قوم جتنے بھی چاہنے والے ہیں مہدی بھائی کے ساتھ, سب حق اور سچ کے ساتھ ہیں. کوئی مہدی بھائی کوئی رشتہ دار ہم لوگ نہیں ہیں جو ہم لوگ الگ سے بول رہے ہیں, ہم ملے بھی نہیں ہیں ان سے. لیکن شرافت اور چہرے سے آیا ہو جاتی ہے, چھلکتی ہے شرافت. آپ لوگوں کے ساتھ, آپ لوگوں کی جیسے نہیں ہے کہ اتنے گندے گندے آپ لوگوں کو لقب مل رہے ہیں, آپ کو کمنٹس مل رہے ہیں, آپ کو گالیاں مل رہی ہیں. آپ کی شکلیں کیا ہے, آپ کے ماں باپ کون ہیں, آپ کی فیملی کیا ہے, کوئی ابھی آپ نے کیا. اور ایک صاحب ہیں, ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور وہ بیٹھے ہوئے بڑے مزے سے فحاشہ عورت کی طرح, گندی گندی غلاظتیں باتیں کرنے والوں کی طرح آپس میں باتیں کر رہے ہیں. شرم نہیں آ رہی؟ کس وقت کیسے آنا چاہیے, کیسے نہیں آنا چاہیے, بجائے اتنے دن آپ لوگ اپنے, کبھی ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھے ہماری ماں کا انتقال ہو گیا؟ گندے گندے بیچارے مہدی بھائی کو, ان کی بیوی کو گندے گندے گالیاں دے رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. یہ آپ کی تربیت میں شامل ہے؟ آپ کی ماں مرنے کی بات بھی سکھی نہیں ہوں گی, کتنی شرمندگی کی بات ہے. رسول اللہ کا ہے, کسی نے کہا کہ ہماری ہمارے ماں باپ نہیں ہے, ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ تم دوسروں کے والدین کی خدمت کرو, تمہارے ماں باپ تمہیں ایسا ہے جیسے تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی. اور اسی طرح کسی نے کہا کہ کو گالی بکتے دیکھا, تو رسول نے کہا یہ تم اس کی ماں کو گالی نہیں بک رہے ہو, اس کی ماں پہ کوئی اثر نہیں ہے, یہ تمہارے اوپر پلٹ کے آ رہی ہے, یہ تمہارے ماں باپ پہ گالی جا رہی ہے. تو جو اپنے ماں باپ کی عزت کرانا چاہتا ہے وہ دوسرے کے ماں باپ کی عزت کرتا ہے. خدا کے لیے سنبھل جائیں, اپنے ملک, اپنے ریاست کے اتنا بدنام نہ ہونے دیں. بار بار کہہ رہی ہوں کہ خدا ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے تو خدا آپ کی توبہ کے دروازے بند کر دے. زمین آپ کو دفنا نہ سکے, مرنا سب کو ہے, لیکن جس طرح سیلاب آیا ہے نا, تو جب آپ لوگ مریں گے چاہے سیلاب آئے نہ آئے, ایسا نہ ہو کہ زمین آپ سے ناراض ہو جائے, خدا کا خیر نازل ہو, یہ زمین آپ کو اگل دے, آپ کو کفن دفن جو ملے یا نہ ملے زمین آپ کو قبول نہ کرے. اتنا بددعا نہ سمیٹیں. اب سے آپ لوگ بچی کو ماں باپ سے ملنے دیں, اب سے اپنی غلطی مان لیں. اور کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ بس یہی میرا کہنا تھا. اور سائمہ بھابھی پریشان نہیں ہو, ہماری آپ تک آواز جائے گی اللہ چینل کے تھرو, آپ پریشان نہیں ہو. ماں ہے آپ کی جو عرش پہ دعا سن رہا ہے, پروردگار آپ کا امتحان لے رہا ہے اور لے رہا ہے. اور انشاءاللہ اس کا جلد آپ کو صلہ بھی ملے گا, آپ کی بچیوں کو بھی. اور جس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے, یہ خدا ہی جانتا ہے.